جی دوستو، ٹرمپ نے تو تباہی مچا دی ہے. پچھلے منگل کو ٹیوزڈے کو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی مارالاگو میں، جو ان کا گھر ہے فلوریڈا میں. تو وہاں تو انہوں نے ایسی باتیں کی کہ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا. وہ کہ ہم سب جانتے تھے کہ اگریسو آدمی ہیں، لیکن وہ ہم یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ ریٹریٹ کریں گے، لیکن وہ تو بہت ایگریشن دکھا رہے ہیں فارن پالیسی میں، اور خاص طور پہ جو ان کے الائز ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک یہ وہ کام نہیں کریں گے وہ چائنا کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے. پہلے تو انہوں نے پیناما کنال پہ کہا کہ جی ہمیں واپس چاہیے، یہ تو ہمارے انٹرسٹ نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ میں ہے. پھر کینیڈا کو کہا کہ جی اب ہماری 51st اسٹیٹ بن جائیے. اور پھر اب گرین لینڈ کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں آپ نے یہ پہلے، چونکہ پچھلے جب ٹرمپ 1 کا تھا، پہلے جب صدر بنے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو خرید لیتے ہیں. لیکن اس وقت بھی ڈنمارک جو پچھلے 600 سال سے گرین لینڈ اس کے کنٹرول میں ہے، صرف فارن افیئرز اور فارن ڈیفنس کی حد تک. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اب تو ہم بائی فورس لیں گے، کیونکہ اس میں ہمارے سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں آرکٹک سی میں، جو اس طرح بھی، حالانکہ وہاں ان کے ملٹری بیسز بھی ہیں. تو اب وہ چائنا رشیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لانگ ٹرم میں ایک ایکسپینشنزم کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہی خطرناک کھیل ہے. اور شاید یہ جو ہے ان کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اگلے 4 سال اور کم از کم 18 ماہ جو اگلے ہیں، جب مڈ ٹرم الیکشنز نہیں ہوتے امریکہ میں، تو اس وقت تو بہت پاورفل ہے. اور سارا کارپوریٹ سیکٹر کیا ہو، بلکہ ایون ڈیموکریٹس بھی اس وقت لگتا ہے کہ ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی اگریسو فارن پالیسی کو، ان کی ایکسپینشنسٹ فارن پالیسی کو. تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس کا الزام یہ چائنا کو دیتے رہے. حالانکہ چائنا ایکسپینشنسٹ پالیسی کبھی اس نے پرسو نہیں کی. اسی طرح رشیا کو یہ کہتے رہے، یوکرین میں یہی کہتے رہے. اور اگر ٹرمپ نے بائی فورس لیا، اور کوئی تھاؤزنڈس کے لوگ گرین لینڈ میں رہتے ہیں، بٹ نیچرل ریسورسز بے شمار ہیں، اتنے نیچرل ریسورسز کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو اور پھر جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہاں سے اور ملٹری بیسز وہاں پہ جب یو ایس کی پریزنس اور زیادہ ہوگی تو شاید وہ چائنا کو آسانی کے ساتھ کاؤنٹر کر سکیں. تو ایک گھمبیر سی صورتحال ہے. لیکن جو رسپانس ہمیں نظر آتا ہے ای یو کی جانب سے، وہ بڑا میوٹڈ سا رسپانس ہے، کوئی اتنا فورسفل رسپانس ہمیں نظر نہیں آیا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جی نیٹو میں جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ 5% جو ہیں اپنا بجٹ دیں جی ڈی پی کا، 5% ٹو نیٹو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یورپین یونین کے لیے یا نیٹو کنٹریز کے لیے. ڈنمارک بھی نیٹو کنٹری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں. اور اگر وہ فورسفلی بائی فورس لیتے ہیں گرین لینڈ کو، کیونکہ ڈنمارک کا تو انہوں نے کہہ دیا، اور گرین لینڈر سے بھی یہ کہہ دیا کوئی وی آر ناٹ فار سیل. لیکن اگر طاقت کا استعمال ہوگا گرین لینڈ میں تو یورپ کیا کر لے گا. لیکن ایک بڑی سیریس سچویشن بن جائے گی. اور صرف یہ نہیں، بلکہ میرا خیال تو ہے کہ چائنا کو بھی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ تائیوان کو بائی فورس ہی لے لے. گو کہ جی ڈی وینس جو ہیں، جو اگلے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنی کیمپین میں یہ کہا ہے کہ یوکرین سے زیادہ ہمارے لیے تائیوان امپورٹنٹ ہے. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح معاملات آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ ٹرمپ تو ایک ایکسپینشنزم کا ایجنڈا لے کر آ رہے ہیں. لیکن یہ بھی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دشمنوں کے خلاف نہیں بلکہ اپنے الائز ہی کے خلاف معاملات ہیں. رشیا کے معاملے میں تو شاید سیز فائر ان کے آنے سے ہو ہی جائے، جب یوکرین پر پابندیاں ان دا سینس کہ جو اس وقت ملٹری ایڈ دے رہے ہیں وہ نہ دیں. تو بہت سی تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں ہونے کو جا رہی ہیں، خاص طور پہ یورپ میں. اور دیکھیں نا پاورز آف سینٹر کون سے ہیں اس وقت، جب کون سے ہوں گے. ایک تو ڈیفینیٹلی یو ایس ہے، اس کے بعد چائنا ہے. کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اگر یورپین یونین جو ہے برطانیہ کے بغیر یہ یکجا ہو جائیں تو شاید یہ ایک نیکسٹ سینٹر آف پاور ہوگا. رشیا اور چائنا ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن ان کے ساتھ آبویسلی ایران ہے، نارتھ کوریا، پاکستان. ایران کے پاکستان چائنا کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ ٹیرفز کا استعمال ہوتا ہے تو بھارت کے لیے بھی تو ایشوز ہو سکتے ہیں بہت زیادہ، کیونکہ ایک لحاظ سے بھارت کو بھی شے مل سکتی ہے کہ وہ آزاد جموں اور کشمیر اور گلگت بلتستان پہ پھر کوئی مس ایڈونچر کرے. کیونکہ پاکستان تو پوری طرح تیار ہے کسی بھی ایسے مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے. لیکن اگلے 4 سال کافی اہم ہوں گے دنیا کے لیے. آیا ہم
ایکسپینشنزم کی طرف جاتے ہیں، کیاس کی طرف جاتے ہیں، انارکی کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ جو لبرل آرڈر کی باتیں کر رہے تھے سارے ممالک ویسٹرن دنیا خاص طور پہ کہ جو ان کی ویلیوز ہیں لبرل ڈیموکریٹک ویلیوز وہ دنیا بھر میں ہونی چاہیے، وہ تو اب ختم ہو کے رہ گئی ہیں لگتا ہے، اور ٹرمپ کو اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لبرل ویلیوز سے. وہ تو ایک مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں ڈکٹیٹوریل مائنڈ اتھارٹیرین مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اسی ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر اتنے پاورفل ہو جائیں کہ وہ جو ڈیسیشن بھی لیں. حالانکہ امریکہ میں سیپریشن آف پاور کا کام ہوتا ہے، چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہیں، لیکن وہ اب سب لگتا ہے کہ سارے لوگ اس وقت ٹرمپ کو دیکھ رہے ہیں، اور ٹرمپ کو چونکہ بہت زیادہ عوامی جو پاپولر ووٹ بہت زیادہ ملا ہے. یہ تو الیکٹرل ووٹس ہیں، کالج کے ووٹس ہیں، وہ تو ملے ہی ملے 312، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے کیملا ہیرس سے زیادہ پاپولر ووٹ بھی لیا. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کے پاس جو اس وقت ان کی پاپولیرٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہے کہ آیا وہ فوری طور پہ اگلے 100 دنوں میں کیا رزلٹ دے سکتے ہیں، اکنامکلی امریکہ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، خاص طور پہ امریکہ کے لوگوں کو کیا انفلیشن کم ہو جائے گا، امریکہ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی، اور جو تو اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوگی. حالانکہ بائیڈن کے زمانے میں اگر سچ پوچھیے تو اکانومی بہتر ہی تھی، لیکن یہ ہے کہ ٹرمپ تو ایک جو ایجنڈا لے کر جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی ٹرمپ میں امریکہ میں سب کچھ ہونا چاہیے، امریکہ ایک ہے دنیا بھر کا پیوٹ ہونا چاہیے، اور یہاں انویسٹمنٹ آئے، یہاں لوگ خوشحال ہوں. امریکہ فرسٹ کی جو پالیسی ہے، یا میک امریکہ گریٹ اگین میگا، تو ان تمام کنٹریز کو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اگلے 4 سالوں میں کیا ہوگا. پاکستان پہ کیا پریشرز بلڈ ہوں گے، بھارت پہ کیا پریشرز بلڈ ہوں گے، جموں اور کشمیر پہ کیا ہوگا، افغانستان میں کیا ہوگا، ایران پہ خاص طور پہ، اسرائیل، ایران، پھر ویسٹ ایشیا میں کیا ہوگا، آیا فلسطین جو ہے اس کا معاملہ کیسے آگے چلے گا. تو بہت سے سوالات اس وقت ذہنوں میں سب لوگوں کو الجھائے ہوا ہے. جو فارمر سفارتکار ہیں، جو ابھی بھی جو کالمنسٹ ہیں، جو بھی گورنمنٹس ہیں، وہاں بھی ایک بے چینی سی ہے، ایک ایمبیولنس سی ہے کہ کس طرف معاملات جائیں گے. تو کافی مشکل دن آ رہے ہیں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر گرین لینڈ کا ایک خطرہ ہے، کینیڈا، پیناما کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے. پیناما چونکہ ایک چھوٹا ملک ہے ان دا سینس کہ اس کے پاس وہ پاور نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو، چونکہ یہ امریکہ کا ایک لحاظ سے اب مینرو ڈاکٹرن بھی تھا کہ زمانے میں اس کا اسفیئر آف انفلوئنس ہے، تو کسی اور ملک کو ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر گرین لینڈ میں کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ٹرمپ کے جو جونیئر ٹرمپ ہیں ان کے بیٹے وہ بھی گرین لینڈ چلے گئے، اس سے اور ایک لوگوں کو بے چینی پیدا ہوئی. تو حالات بڑے مشکل ہیں یا ہونے والے ہیں. تو لیٹس ہوپ کہ سینٹی پریویلز ایٹ دا اینڈ، اور Trump would not go down that route of aggression against other countries. کیونکہ ڈنمارک اور پھر EU بھی جو ہے، اگر لیٹ سے ڈنمارک پہ کوئی ٹیرفس رکھتی ہیں تو اس کا obviously فال آؤٹ پورے یورپین یونین پہ ہوگا. پھر یونین کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آگے سالوں میں دیکھنے والی ہوں گی. تھینک یو.